اللہ و جل نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا، بے شمار خصوصیتیں، اور ان خصوصیات و برکات میں سے بیشتر زیادہ تر کا تعلق آپ کے جسم مبارک سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جسم میں وہ برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں کہ جن کی دنیا میں مثال ملنا مشکل ہے، بے شمار برکتیں۔ میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کی خصوصیتیں بیان کروں اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مقدس نام ہے اور جو نام زیادہ مشہور ہے وہ ہے لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور لفظ احمد۔ یہ دونوں نام کلام مقدس میں بھی موجود ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا نام زمین میں محمد اور آسمان والے احمد کہتے ہیں۔ نام تو ویسے بے شمار ہیں، صفتیں بھی بے شمار ہیں، میں صرف نام محمد اور نام احمد کی فضیلت آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کی جو خصوصیتیں ہیں اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ نام محمد، اس کا محمد کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی تعریف کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے ایسے نام کا انتخاب فرمایا، ایسے نام کو چنا کہ اب اگر کوئی دشمن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والا، جلن کرنے والا بھی وہ میرے آقا کی برائی کرنا چاہے تو لفظ محمد تو ضرور بولے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ برائی کرنا بھی چاہے تو اللہ نے محبوب کا نام ہی ویسا رکھا ہے کہ برائی کرنے والا بھی محبوب کی تعریف کرتا ہے محمد کہہ کر کے۔ یہ لفظ محمد کی خصوصیت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جتنے مجرمین ہیں سب صف میں کھڑے ہوں گے، اور ان مجرمین میں سے اللہ تبارک و تعالی چند لوگوں سے فرمائے گا ادھر آؤ، تم اس سائیڈ آ جاؤ، اور فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کو جنت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ اس میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا اور جن کا نام احمد ہوگا۔ وہ مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار عالم، نہ حساب نہ کتاب، آخر وجہ کیا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانے کا حکم؟ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا ان کو جنت میں لے کر کے جاؤ۔ وہ کہیں گے مولا وجہ بتا، ریزن کیا ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت؟ آخر ایسا ہمارا کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر تو ہمیں جنت عطا فرما رہا ہے؟ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا ان کو جنت میں لے کر کے جاؤ۔ جب یہ بار بار پوچھیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، تم میرے وہ محمد اور احمد تو نہیں ہو جس سے میں بے پناہ پیار کرتا ہوں، جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہ تم وہ نہیں ہو، لیکن چونکہ تمہارا نام وہ ہے جو میرے محبوب کا نام ہے، میں لفظ محمد اور احمد صرف اس نام کی بدولت میں نے تم سے حساب بھی نہیں لیا، اور بغیر کسی حساب و کتاب کے میں نے تمہیں جنت کا عظیم پروانہ عطا کر دیا ہے۔ یہ صرف نام کی برکت ہے۔ اب آئیے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کی خصوصیت ہے میں آپ کو بتاؤں۔ چہرہ مبارک، والضحیٰ، چہرہ مبارک کی خصوصیت، اللہ اکبر، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اس کی صداقت کی گواہی دیں، لوگ اس کے سچ ہونے کی گواہی دیں، چہرے کو دیکھ کر کے لوگ اس کے فرما بردار بن جائے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ برکت بھی اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پہ رکھی ہے، اور ایسی رکھی ہے، آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک صحابی رسول ہے، سب سے پہلے یہ کس حدیث میں ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 718۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو رمسہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا مدینہ منورہ میں آنا ہوا، فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ میں آیا، میں نے کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ مدینہ آیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور دو سبز چادریں اوڑھے ہوئے ہیں، اور میں نے ہی جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا میں پکار اٹھا اور اپنے بیٹے سے کہہ اٹھا، اللہ کی قسم لوگوں، اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو، یہ اللہ کا رسول ہے۔ چہرہ ہی ویسا اللہ نے بنایا تھا
کہ جو رخ مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ فرما بردار بن جاتا تھا. مدینے والوں نے دیکھا نہیں تھا, مدینے والوں نے دیکھا نہیں تھا, لیکن اعلان نبوت کے بعد جب 13 سال کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی سرزمین پر آئے تو اہل مدینہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے طلع البدر علینا, ایسا لگ رہا ہے کہ 14ویں کا چاند مدینے میں آ گیا ہے. وہ اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ویسا بنایا تھا کہ جو چہرہ دیکھ لے وہ مطیع و فرما بردار بن جائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو لوگ تیزی کے ساتھ آپ کی جانب بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول آ گئے, اللہ کے رسول آ گئے, اللہ کے رسول آ گئے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں تھا, میں بھی لوگوں کے ساتھ چلا گیا اور جب میں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ لوگوں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ سچے کا چہرہ ہے. اور پھر ہم کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے آغوش میں آ گئے. اللہ نے وہ چہرہ عطا فرمایا تھا. یہ تو چہرے کی ایسی خصوصیتیں ہیں. حسن مصطفیٰ پر باقاعدہ میرا ایک بیان ہے. تو میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک کی خصوصیت آپ کے سامنے رکھوں گا. چہرے مبارک کی خصوصیت ترمذی شریف کی حدیث ہے, معتبر کتاب سیاہ ستہ حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں جن پر آنکھ بند کر کے جو ہے بغیر کسی سوچ و بچار کے لوگ سیاہ ستہ کی حدیثوں پر اعتبار کرتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حدیث نمبر 2754. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا. چاندنی رات تھی اور چاند اپنی خوبصورتی کو بکھیر رہا تھا, لیکن ساتھ میں میرے آقا بھی تھے. میں کبھی چاند کی خوبصورتی کو دیکھتا اور کبھی میں اپنے آقا کے چہرے کو دیکھتا, کبھی چاند کی خوبصورتی کو دیکھتا, کبھی میں اپنے آقا کے چہرے کو دیکھتا. آخر میں میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ نے میرے محبوب کے چہرے کو بنایا ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک کی خصوصیت ہے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک, وہ زبان جو اللہ نے آپ کو عطا کی. دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حق اور سچ ہو. ایسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. اگر کوئی ایسا ہے تو مجھے بتاؤ. کوئی بھی نہیں کہ جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جائے یہ جو بھی بولتے حق بولتا ہے, جو بھی بولتے سچ بولتا ہے. لیکن ایک ذات ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کلام مجید میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ محبوب جو کچھ کہتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا, وہ وہی کہتے ہیں جو میں ان کی جانب وہی نازل کرتا ہوں. یہ میرے آقا کی مبارک زبان ہے. اللہ عز و جل نے ایسی برکت رکھی کہ جو بھی بات زبان مبارک سے نکل جائے وہ سچ ہو جاتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں حدیث مبارکہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3646. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی ارشاد فرماتے میں اسے لکھ لیا کرتا تھا. اور اس لیے لکھ لیا کرتا کہ کچھ بھول نہ جاؤں اور میرے آقا کی باتیں محفوظ رہ جائے. تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا. قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ یہ کیا کرتے ہو, ہر بات لکھ لیتے ہو, کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ محمد بھی ہماری طرح انسان ہے, کبھی خوشی اور غم میں ان سے بھی کچھ غلط بات نکل سکتی ہے, لہٰذا ان کی باتیں نہ لکھا کرو. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے جب مجھے بولنا شروع کیا تو میں نے لکھنا بند کر دیا اور یہ ساری باتیں میں نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا. اب حدیث کے الفاظ ہیں, آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. اے عبداللہ ابن عمر لکھا کرو, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میری زبان سے صرف حق بات نکلتی, کبھی غلط بات نہیں نکلتی ہے. اس لیے تو بریلی کی تاجدار فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے وہ زبان عطا فرمائی تھی. یہ تو زبان مبارک ہے, یہ زبان مبارک ہے. اب زبان مبارک میں جو لعاب ہے, لعاب دہن, اللہ اکبر,
تھوک کو بولتے ہیں لعاب. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب کی برکتیں میں آپ کو بتاؤں. لعاب کی برکتیں, دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کا لعاب, جس کا تھوک بیماریوں کے لیے شفا ہو. ہے تو مجھے بتاؤ, کوئی بھی نہیں. یہ برکت بھی اللہ نے اپنے محبوب کے لعاب میں رکھی ہے. یہ برکت بھی رکھی ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کسی بیمار کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیتے, اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. اگر کوئی زخم ہو جاتا, میرے آقا اپنے لعاب اس کے زخم پہ لگا دیتے, اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. اگر کنویں کا پانی کھارا ہو جائے, میرے آقا لعاب دہن ڈال دے, اللہ پانی کو میٹھا بنا دیتا ہے. یہ لعاب میرے آقا کے لعاب کی برکتیں ہیں. شیر خوار بچہ, دودھ پینے والے بچے, میرے آقا اپنا لعاب دہن, اپنے لعاب کو ان بچوں کے منہ میں ڈال دے, ان کی بھوک مٹ جاتی ہے. یہ لعاب کی برکت ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, صحیح بخاری کی حدیث. صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد سب سے افضل جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 2942. میں لعاب دہن مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں. حدیث نمبر 2942. سیدنا سہل بن سعد بیان فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا تھا. خیبر کافی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا, تو میرے آقا نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے. تمام صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, دل ہی دل میں یہ آرزویں کرنے لگے, مولا وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں تو عطا فرمانا. تمام صحابہ اسی کے مشتاق تھے, یہی چاہتے تھے کہ میرے آقا نے جو فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ خیبر کو فتح عطا فرما دے گا. صحابہ اپنی اپنی خواہش میں اور اپنی اپنی تمناؤں کو لے کر کے سو گئے. جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا. تمام صحابہ حاضر ہو گئے اور ہر کوئی خوش تھے کہ شاید وہ جھنڈا ہمیں مل جائے. میرے آقا نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ چند صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. اب حدیث کے الفاظ دیکھیں, بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ علی مرتضیٰ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. جب علی مرتضیٰ آئے, فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ, تو میرے آقا نے اپنے لعاب کو علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگا دیا اور علی مرتضیٰ اسی جگہ پر ایسے ٹھیک ہو گئے, وہ کہتے ہیں گویا کہ میری آنکھوں میں کوئی بیماری ہی نہیں تھی. یہ میرے آقا کی لعاب کی برکتیں ہیں, یہ لعاب کی برکتیں. اسی خیبر کا موقع ہے, ایک صحابی حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی پنڈلی میں چوٹ لگ گئی تھی اور یہ کافی پریشان ہو گئے. ظاہر سی بات ہے, تیر وغیرہ لگ جائے, تلوار لگ جائے تو انسان بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. یہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا. حضرت ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا, تو مجھے چند صحابہ نے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. یہ کہتے ہیں میں گیا اور میرے آقا کو میں نے زخم دکھایا, میرے آقا نے اپنے لعاب دہن کو میرے زخم پہ لگایا, اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے. یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, آقا کی عظمت بتاؤں, میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں. میں پھیکی پھکائی باتیں نہیں کرتا کہ کوئی اگر میری باتوں کا انکار کر دے کہ مولانا اپنی جانب سے بولتے ہیں, نہیں, لیکن ایک حق بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہم اگر اپنے لعاب کو, اپنے تھوک کو کسی کی پانی میں ڈال دیں, انسان وہ پانی ہمارے منہ میں مار دے گا. میں نہیں پیوں گا یہ پانی. شرم نہیں آتی کہ میرے پانی کے گلاس میں تو نے تھوک دیا؟ اچھا دوسرے کو چھوڑو, دوسرے کو چھوڑو, ہم جو پانی پیتے ہیں ہم خود اس پانی میں تھوکنا پسند نہیں کرتے, یعنی اپنے تھوک کو ہم خود ہی پسند نہیں کرتے. اچھا چلو یہ بھی جانے دو, آج اسٹیشنوں پہ جاؤ, وہاں پر تھوک دو گے نا, اور وہاں پر کوئی دیکھ لے گورنمنٹ کا آدمی سیدھا فائن مارتا ہے, کیونکہ ہماری تھوک میں بدبو ہے جس کو ہم خود ہی پسند نہیں کرتے. کھڑکی کھول کے ہم گندگی والی جگہ پر تھوکتے ہیں. لیکن اللہ اکبر, میرے آقا کے لعاب میں کتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں. حدیث مبارکہ میں ہیں کہ مدینے میں کتنے ایسے کنویں تھے
جن کا پانی کھارا تھا میرے آقا نے لعاب دہن کو ڈالا ہے، اللہ نے پانی کو شیریں بنا دیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، خصائص الکبریٰ ایک معتبر کتاب، خصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس کے گھر تشریف لے کر کے گئے، اور جب گئے تو حضرت انس نے اپنے گھر کے کنویں کا پانی میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کو پیا تو پانی کھارا تھا۔ میرے آقا نے حضرت انس سے فرمایا کہ انس پانی کہاں سے لائے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کا کنواں ہے وہیں سے لایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے مجھے لے کر کے چلو۔ جب میرے آقا گئے تو میرے آقا نے اپنے لعاب کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ میٹھا پانی میرے کنویں کا پانی ہو گیا تھا۔ ہم اگر کسی کے کنویں میں جا کر کے تھوک دیں دوڑا دوڑا کر کے لوگ ماریں گے۔ ارے جب لعاب برابر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو لعاب دہن مصطفیٰ کی عظمت بتاؤں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے، کھاری کنویں شیریں جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے لعاب دہن مصطفیٰ پر لاکھوں سلام بھیجا۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ پہلے حدیثیں پڑھو۔ مصطفیٰ کے لعاب دہن میرے آقا کا جو لعاب ہے، جب اس کی عظمت جان جاؤ گے نا تو تم لاکھوں نہیں کروڑوں سلام بھیجنے پہ تیار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشور کے موقع پر اپنے گھر میں اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں تشریف لے کر کے جاتے، اور اپنے گھر میں بھی آپ یہ اہتمام فرماتے، اعلان کرواتے کہ شیر خوار بچوں کو لے کر کے آؤ، جو بچے دودھ پیتے ان کو لے کر کے آؤ۔ اور عورتیں جب یہ اعلان سنتی تو ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کا لعاب جس کے بیٹے کو میسر آ جائے اس کا مقام تو بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ اور جب عورتیں یہ اعلان سنتی تو دوڑے دوڑے اپنے بچوں کو لے کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں آتی، میرے آقا اپنے لعاب کو ان بچوں کے منہ میں ڈال دیتے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ صبح تک ہمارے بچے دودھ مانگا نہیں کرتے تھے، ان کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہیں۔ آؤ میں عظمت بتاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی اور آپ اس کائنات میں تشریف لائے، تو تشریف لانے کے بعد عام طور سے جب بچے کی ولادت ہوتی تو بچہ روتا ہے، آواز کرتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، تو ماں باپ سکون محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ تو بولا، آنکھیں کھول کر کے دیکھا۔ لیکن اگر بچہ کچھ نہ بولے، آنکھیں نہ کھولے تو ماں باپ ڈر جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بچہ اپاہج ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حدیث مبارکہ میں ہے حضرت علی مرتضیٰ نے زبان سے کوئی بھی آواز نہیں نکالی، نہ آنکھیں کھول کر کے دیکھی۔ والدین پریشان تھے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، آپ باہر تھے، کسی نے آپ کو خبر پہنچائی کہ آپ کے چاچا کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ بہت زیادہ خوش ہو گئے، چونکہ آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ماجدہ تھی ان سے آپ کو کافی لگاؤ تھا، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، لگاؤ کافی زیادہ تھا، تو آپ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی نے غم کی خبر یہ بھی سنائی کہ آپ کے چاچا کے گھر جو بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ بچہ کچھ بولتا نہیں، کسی کو دیکھتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچا کے گھر تشریف لائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد اب میں لعاب دہن مصطفیٰ کی برکتیں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے آقا کے لعاب کی برکت، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہاتھ کی انگلی کو اپنے منہ میں ڈالا اور لعاب کو لے کر کے علی مرتضیٰ کے منہ میں ڈالا۔ علی مرتضیٰ نے رونا شروع کر دیا اور آنکھیں کھول کر کے سب سے پہلے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ یہ لعاب دہن مصطفیٰ، اس قدر برکتیں ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، اللہ اکبر، ایک جنگ کے موقع پر کسی نے زور سے تیر ماری اور ان کی آنکھ نکل کر کے باہر آ گئی۔
اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ آنکھ نکل کر کے باہر آ جائے تو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہاسپٹل جائیں گے, لیکن انسان تو ویسی امید کھو دیتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو طبیب اعظم بنا کر کے بھیجا. سب سے بڑے ڈاکٹرز, جہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے, ایسے مریضوں کو شفا میرے آقا کی بارگاہ سے ملا کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ صحابی رسول تھے, اپنی آنکھ کو لے کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور جب گئے تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو, کسی حکیم کے پاس جاؤ, کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جانا تھا, میرے پاس کیوں آئے. نہیں, میرے آقا نے اس صحابی رسول کی آنکھ کو لیا اپنے ہاتھ میں, لعاب دہن کو لگایا اور اس طرح کر کے لگا دیا آنکھ میں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری آنکھ اپنے جگہ پر ایسی بیٹھ گئی کہ میں اندھیری رات میں بھی دیکھتا تھا تو مجھے اندھیری رات میں جو ہے کالی چیزیں نظر آ جایا کرتی تھی. یہ میرے آقا کی لعاب کی برکتیں ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کی لعاب کی یہ برکتیں ہو, اس کے جسم کی کہ جو دوسرے اعضاء ہیں اس کی کتنی برکتیں ہوں گی. چونکہ جمعہ میں ٹائم کافی شارٹ رہتا ہے, اس لیے جسم مبارک کی جو خصوصیتیں ہیں الگ الگ عضو پر میں ایک ایک کر کے ایک ہی جمعہ میں بیان کر دوں, یہ تو کافی مشکل ہے. انشاءاللہ آج بعد نماز عشاء بھی جو ہمارے یہاں محفل چلتی ہے, ہفتہ واری اجتماع, میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے جو اعضاء ہیں, کبھی کمپیئر کرنے کی کوشش نہ کرنا, کبھی نہیں, سوچنا بھی مت. جسم مبارک تو دور کی بات ہے, میں قدم مبارک کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اللہ نے میرے مصطفیٰ کو جو قدم عطا فرمایا نا, قدم, میں قدم کی بات کر رہا ہوں. شاعر کہتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے یا رسول اللہ جو خوبصورتی آپ کے قدموں میں ہے نا, جب کوئی بندہ آپ کے قدم کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ دوسرے کا مکھڑا نہیں دیکھتا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں کو دیکھ لیتا وہ دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ جو آپ کے تلوے کو دیکھ لیتا ہے وہ پھر دوسرے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا. اللہ نے آپ کے تلوے میں وہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے. میں تلوے کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں. تو جسم مبارک کے جو دیگر اعضاء ہیں, اور میں اپنی جانب سے کوئی بھی بات میں نے پیش نہیں کری, سیاہ ستہ جو حدیث کی 6 معتبر کتابیں ہیں ان سے میں نے باقاعدہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جب تک دل و جان سے تسلیم نہیں کرو گے نا, کتنی بھی نمازیں پڑھ لو, آپ روزہ رکھو, آپ حج پہ حج کرو, عبادت پہ عبادت کرتے جاؤ, جب تک آپ نے دل و جان سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا, اللہ کسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, کلمہ صرف لا الہ الا اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ کا نام, یہ پورا ملا کر کے کلمہ ہے. تو جب تک آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پورے کلمے کو نہیں پڑھ لیتے آپ مسلمان نہیں ہوتے. تو جس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دونوں جز ملا کر کے ایک کلمہ ہو گئے, تو جس طریقے سے آپ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہو, خدا کی عظمت کو تسلیم کرتے ہو, خدا کے بعد سب سے عظیم مقام میرے مصطفیٰ کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑے گا, تب جا کر کے اللہ آپ کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. بڑی بہت عظیم شان والے ہیں ہمارے نبی, بہت عظیم شان والے ہیں. تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی جو خصوصیت انشاءاللہ آج بھی آنے والا جمعہ بھی میں انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کروں گا. وہ شاعر کا ایک شعر ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. چونکہ اردو کے الفاظ تھوڑے ٹف ہیں تو نہیں سمجھ پائے, اب سمجھا دوں تو عشق رسول بیدار ہو جائے گا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, اللہ نے اپنے محبوب کا جو مکھڑا بنایا ہے نا, اب ایسا دوسرا کسی کا نہیں بنائے گا, نہ کسی کی بزم خیال میں, نہ کسی کی بزم خیال میں. یعنی کوئی انسان تصور میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کسی کا چہرہ ہو سکتا ہے.
نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک ہی چہرے کو میں نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اس کے بعد محبوب سے خوبصورت میں کسی کا چہرہ نہیں بناؤں گا، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ اب مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت اللہ کسی کو نہیں بنائے گا، اس لیے تو صحابی رسول حضرت حسن بن ثابت کہتے ہیں نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کو نہیں بنایا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے نبی کی شان بہت عظیم ہے، جن کے جسم مبارک کی اتنی خصوصیتیں ہیں، تو آپ سوچئے سر سے لے کر کے پیر تک اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کی جان کو اگر سلامت رکھنا ہے تو مصطفیٰ کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی عظمت مصطفیٰ کے بغیر ایمان والا بننا چاہتا ہے، میں کہوں گا وہ نام کا ایمان والا ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔